میں لندن میں ہوں اور میرے مہمان آج جنرل پرویز مشرف، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو آئیے ذرا جنرل صاحب سے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ میرے سے ناراض ہیں سر؟ پچھلے ایڈیٹوریل کے حوالے سے بالکل تھوڑی سی ناراضگی اگر ہے. آپ تو زیادہ دیر ناراضگی رکھتے نہیں. جب ایک فیکٹس کو غلط رنگ دیا جائے اور وہ میرے اوپر کاسٹ کیا جائے تو ناراضگی تھوڑی چلے بہت ہو پھر اس جاتی پہ ہے. آتے ہیں ابھی. اوکے. تو میں پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ یو سیم ویری ریلیکسڈ ہیئر ان لنڈن، سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ یا تو کیا شغل کیا ہے یہاں آج کل؟ ایک تو میں لیکچر سرکٹ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، انٹرویوز سر ڈیوڈ فراسٹ کا انٹرویو تھا اور پراگ میں لیکچر تھا، اس کے گیپ تھا. تو بجائے اس کے کہ میں واپس آؤں میں ادھر ہی اور ابھی آگے بھی آپ کے لیکچر سیریز امریکہ میں بھی وغیرہ بہت زیادہ کوئی 14 لیکچرز ہیں امریکہ میں. برج ہو رہی ہے سر؟ برج ہو رہی ہے. ہاں. کافی لوگ ملنے آتے ہیں؟ بہت لوگ آتے ہیں. اچھا. آپ نے ویسے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے مجھے انٹرویو دیں گے، مگر آپ نے کسی اور کو دے دی. ہاں وہ میرا خیال ناراض ہے آپ وہ ایڈیٹوریل. تو سر یہ ویسے بتائیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اخباریں پڑھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اتنا زیادہ نہیں پڑھتا ہوں فرینکلی، کیونکہ ڈسٹربنس تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے وہاں. تو سر وہ آپ تو یہاں ریلیکسڈ ہیں، آپ بڑے ریلیکس لگ رہے ہیں، کوئی ٹائی وائی نہیں پہنی ہوئی آپ نے، آپ کا سٹائل ہے آپ کا. مگر وہاں تو وہ میاں صاحب تو چاقو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہر روز کوئی نہ کوئی انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جنرل صاحب کے خلاف میں نے ٹریزن کا کیس کرنا ہے. میں نے ان کی انٹرویو کی نواز شریف صاحب کی، اور 3-4 دفعہ انہوں نے ہر بات پہ وہ آپ پہ لے آتے تھے. تو میں ہر بات پہ کہتا تھا چھوڑے اس بات کو. تو وہاں تو گھر میں تو وہ چھریاں تیز ہو رہی ہیں. دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. اور وہ بگٹی صاحب کی فیملی بھی سر وہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم مرڈر کیس کریں گے. کریں، دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھا جائے گا. اچھا، مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے جو پرانے ساتھی پرویز الہی صاحب، انہوں نے بھی ایک حال ہی میں ایک انٹرویو دی تھی مجھے، تو جس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، تو میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا تبصرہ کروانا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری حکومت نے ہماری الیکشن ہمارے خلاف ہی ریگ کر دی. آپ نے سنی یہ بات ان کی؟ وہ کہنے لگے جی 10 سیٹس جو ہیں وہ ریگنگ ہوگی اس میں ہمارے خلاف. کیوں کے خلاف؟ مطلب ریگنگ ابھی ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا نہیں ہے انہیں کیا کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کہا. یہ ضرور ان کا خیال ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے، الیکشن کمیشن کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ گڑبڑیں کی ہیں. اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ریگنگ کوئی پیپل ان اتھارٹی ان لوگوں نے ریگنگ کروا دی، انہیں ہروا دیا، یہ وہ نہیں، اکارڈنگ ٹو ہم وہ یہ نہیں کہا. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسے ہے کہ سینیٹر جو بائیڈن آئے ہوئے تھے اور سینیٹر کیری آئے ہوئے تھے الیکشن سے 1-2 دن پہلے. تو انہوں نے کہا ان کو، پرویز الہی صاحب کو، کہ جی اگر آپ کی پارٹی جیت گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے. تو کہنے لگے پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے خلاف پھر ہماری اپنی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اسی نے ہمارے خلاف تھوڑی سی ریگنگ کر دی تاکہ ہم نہ جیتیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. یہ وہ میرے خیال میں جو ریزلٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بس یہ ریزلٹ ہوا ہے، اس میں جس کی جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی شارٹ کمنگس تھیں، اس کو اینالائز کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے بہتر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے جو گزر گئی ہے بات اسی کے پیچھے لگے ہیں. مگر سر یہ سی جے پی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ 3 نومبر کا ایکشن جو ہے اس کو پھر کھولیں گے. یہ تو آپ کا کیا خیال ہے، اگر وہ سارا ایکشن کو کھول لیا گیا اور اس کو انلیگل قرار دے دیا گیا تو ایک پینڈوراز باکس نہیں کھل جائے گا سارا کانسٹیٹیوشن؟ ہاں، بٹ نو کامنٹس. ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اگر وہ کریں گے تو دیکھی جائے گی. بٹ آئی ول بی ان پاکستان ٹو فیس آل دس. جی، یہ جو کوئی بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، جو کچھ کیا ہے بالکل پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے کیا ہے. تو لہذا کوئی مجھے اس میں نہ مجھے کوئی پشیمانی ہے، نہ مجھے شرم ہے. مجھے پوری کانفیڈنس ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے حق میں کیا. تو واٹ ایور ہیپن، یہ جو کوئی بھی جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، جا کر ذرا دیکھیں گے. جاؤں گا میں ادھر، پھر دیکھتے ہیں. پلان ہے سر واپس آنے کا؟ بالکل، میں باہر نہیں رہوں گا. آئی سرٹنلی ڈونٹ انٹینڈ اسٹیئنگ ہیئر ان انگلینڈ. میں آؤں گا ادھر پاکستان میں اور آتا جاتا رہوں گا. آگے ابھی ہوں میں ایک دفعہ بیچ میں. سر یہ مجھے بتائیں، آپ نے ایک بیان دیا تھا، اس پہ کافی وہاں پاکستان میں تبصرہ ہوا. آپ نے یہ کہا کہ، یا میرے خیال کسی انٹرویو میں آپ نے کہا
کہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش کہ میں وہ 3 سال کی مہلت پریزیڈنسی جو سپریم کورٹ سے مانگی تھی آپ نے وہ نہ ہوتی، 5 سال مانگ لیتا. کسی نے پوچھا آپ کو کہ آپ اگر ہوتا تو ہاؤ وڈ یو ہیو ڈن اٹ اگین، تو اس کا مطلب کیا تھا آپ کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سی چیزیں پاکستان میں، بہت سی چیزیں ہونی چاہیے، کرنی چاہیے ہمیں، لائک جو ہم نہیں کر سکے. ہمارا پلان تھا، ہم نے گورنمنٹ ریسٹرکچرنگ کی پوری اسٹڈی کروائی، ہم نے سول سروس کی ریسٹرکچرنگ کی، ری آرگنائزیشن کی اسٹڈی کروائی، ہم نے پھر یہ میکسیمم آٹونمی، پروونسز کو آٹونمی دینے کے سلسلے میں ان کی جو کنکرنٹ لسٹ ہے اس کو ہم ایگزامن کر رہے تھے. بہت سی چیزیں ہم کر رہے تھے، لیکن بیچ میں وہ 9/11 آ گیا. اس کی وجہ سے ہماری توجہ ساری اس طرف ہو گئی، اور جو پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی، وچ ول اسٹیبلائز پاکستان اینڈ میک پاکستان اسٹرانگر، وہ ہم کر نہیں سکے. یہ ڈیپر چیزیں، کالا باغ ڈیم بھی فار ایگزامپل ہے. نہیں، آپ نے شاید اشارہ کیا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ سے 2004 میں پریزیڈینشیل الیکشن 2007 میں، تو شاید آپ کا اشارہ یہ تھا کہ اگر 3 سال نہ ہوتے تو 5 سال ہوتے. ہاں، یہی میرا مطلب تھا کہ 3 سال were not sufficient to fulfill all that we were trying to do, all that I wanted to do. مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ 3 سال والی بات نہ ہوتی، 5 سال والی بات ہوتی، تو 2007 میں پھر وہ پریشر پریزیڈنسی کا الیکشن کا نہ آتا، تو وہ جو سارا ایک ماحول بنا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ گڑبڑ نہ کریں، وہ پھر چیز نہ ہوتی. نہیں، وہ تو میں 2002 کی بات کر رہا تھا. 3 سال ہو گئے، الیکشن کروائے ہم نے، لوگوں نے کہا تھا الیکشن نہیں کروائیں، پوسٹ پون کریں، کیونکہ چیزیں اچھی چل رہی تھیں، وی ور آن دا رائز. بٹ آئی تھاٹ کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے اب 3 ہی سال دیے تھے، لیٹ اس ابائڈ بائی اٹ. اور پھر میرے دماغ میں وہی جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ان 3 اسٹیج ٹرانزیشن، وہ باتیں آئی میری، اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3. تو میں پھر وہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن اسٹیج میں پڑ گیا، اسی پہ چلا. لیکن ود ہائنڈ سائٹ ناؤ آئی فیل کہ وہ جو بہت امپورٹنٹ اہم چیزیں تھیں، قدم جو تھے وہ ہمیں اٹھانے چاہیے تھے، اور اس کے لیے ٹائم نہیں ملا ہمیں. اس حوالے سے میں نے کہا تھا، اور کوئی نہیں. اچھا، مگر سر آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ واٹ از یور میجر آف سکسیس اینڈ فیلئر؟ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے 2006 میں، جو 2006 کے آخر میں وہ گیلپ پول ہوا، یو ور 70% پاپولیرٹی فیکٹر، اور اگلے سال اٹ آل وینٹ ڈاؤن. تو وہ کیا ہوا ایک سال کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، کیا غلطیاں ہوئیں یا کیا انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے فرام دا ہائٹ آف پاپولیرٹی یو فیل ڈاؤن ٹو بینگ ویری ان پاپولر، انسٹیبل، سارا کچھ ہو گیا؟ بیسیکلی یہ لائرز موومنٹ وچ واز جوائنڈ بائی دا پولیٹیکل پارٹیز نے اسے ہائی جیک کر لیا، اور وہ ہوگا. اور وہ ہوا یہی کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ خلاف جو کیس ہوا تھا، ریفرنس جو ہوا تھا، اور میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو بھیجا، وہ آیا پرائم منسٹر اور لا منسٹر کی طرف سے. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایک دم رات کو سو کر صبح اٹھا تو میں نے وہ ریفرنس آگے کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 6 مہینے سے وہ چل رہی تھی باتیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے مجھے ریفرنس بھیجا، اینڈ آئی ایم انڈر obligation ٹو ایکٹ آن اٹ. آئی کی ناٹ ریجیکٹ اٹ. But in any case, I acted on it in a very, very constitutional manner, اور میں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیج دیا. سر یہ تو فارمل اور بات ہے، آگے کوئی بات تھی آپ کا خیال میں، یو فیلٹ کہ یہ بندہ آگے جا کے گڑبڑ نہ کرے؟ آپ ریفرنس پڑھ لیں، اس میں ساری بات ہے. اور مگر اسی سے